الفاتحة. آپ ہیں، ہم ہیں، زمانہ ہے ثنا خان حسین. آپ ہیں، ہم ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على الصراط المستقیم سیدنا و سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین امام المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم المصطفى وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. برادران عزیز، لاہور سے ملتان تک کا سفر اگرچہ خاص کشش رکھتا ہے، لیکن یہ کشش کشاکش کے ہمراہ ہے. مدینۃ الاولیاء ہے، یہاں عرفان و تصوف کی خوشبو بسی ہوئی ہے، لیکن لاہور اس سے کمتر نہیں ہے. آج ہی اس کشاکش اور کشش سے گزرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں، اور اس لیے جسم اور ذہن دونوں خستہ ہیں، اور اسی بنا پر اعلان کے برخلاف تقریباً 1 گھنٹے تاخیر سے آپ کے سامنے میں اپنے معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکا ہوں. 8 بجے اعلان ہوا تھا کہ مجلس شروع ہوگی، اب پورے 9 بج رہے ہیں. اختصار بھی پیش نظر رہے گا. آپ میری طبیعت کا بھی لحاظ فرمائیں گے، رعایت فرمائیں گے، لیکن کوئی بات مختصر کہی جائے وہ الگ ایک بات ہے، لیکن وہ مختصر بات بھی کتنی اہمیت رکھتی ہے یہ ایک الگ بات ہے. اختصار اور اہمیت میں کوئی ریاضیاتی مناسبت نہیں ہے. قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ احزاب کی
40ویں آیت بے حد توجہ طلب اور معنی خیز ہے، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی اس وقت سعادت حاصل کی۔ مجھے خیال آتا ہے کہ اس سے قبل بھی ملتان میں اس آیت کو سرنامہ کلام قرار دے کر کچھ معروضات پیش کر چکا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ جو معروضات میں نے پیش کیے وہ میرے معروضات تھے۔ یہ آیت قرآن مجید کی آیت ہے۔ قرآن مجید کا کوئی بھی مقام فرسودہ ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک زندہ معجزہ ہے۔ یہ جملے میرے آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں گے، جو برابر کہتا رہا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ قرآن مجید زندہ معجزہ ہے، یہ سانس لیتا ہوا معجزہ ہے۔ سعادت مند ہیں وہ جو انفاس طیبہ قرآن کریم کی نکہت سے آشنا ہے۔ قرآن کریم از اول تا آخر، اس کا ایک ایک حرف، اس کی ایک ایک حرکت، اس کا ایک ایک سکون اعجاز بدامہ ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو بہت سے حضرات کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی ایک وجہ ہے، میں ابتدائی میں عرض کر دوں، قرآن، وحی، نبوت، رسالت، امامت، ولایت، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو صرف زمینی اور زمانی حوالوں سے نہیں سمجھی جا سکتی۔ یہ صرف مادی تناظر میں نہیں سمجھی جا سکتی۔ انسان کو بحیثیت انسان ایک خاص درجہ ارتفاع حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ ان حقائق کو سمجھ سکے۔ کسی کا بھی کلام کوئی انسانی کلام، اس کا سمجھنا بھی آسان نہیں ہے۔ زمینی اور زمانی حوالے جسے میں کہتا ہوں، یہ ہے کہ آپ کسی کا کلام سامنے آیا، آپ نے اس کے الفاظ دیکھے، اس کے الفاظ کو جا کے لغت میں تلاش کر لیا، ڈکشنری میں دیکھ لیا کہ الفاظ کے معنی کیا ہیں، اس کے بعد اس دور کو دیکھ لیا کہ کس دور میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کس دور میں استعمال ہوئے ہیں، اور اس دور کے لغت نگاروں کی طرف رجوع کر لیا کہ ڈکشنری میں کیا معنی ہے۔ یہ دو چیزیں کافی نہیں ہوں گی اس کا کلام سمجھنے کے لیے، اس لیے کہ وہ صاحب کلام ذی روح ہے، خلاق ہے۔ کوئی بھی خلاق انسان کسی بھی لفظ کو کسی بھی وقت نئی معنویت اور نئی جہت دے کر استعمال کر سکتا ہے۔ زبان کا، شعر کا، ادب کا سفر اسی طرح آگے بڑھتا ہے۔ یہ میرا پرانا جملہ ہے کہ الفاظ، ڈکشنریاں یا لغت کی کتابیں یہ الفاظ کا مقبرہ ہیں، مردہ الفاظ ہیں جو ڈکشنری میں پائے جاتے ہیں، مردہ الفاظ ہیں۔ یہ ایک زندہ و توانا خطیب ہوتا ہے، زندہ و توانا ادیب ہوتا ہے، زندہ و توانا شاعر ہوتا ہے، جو ان مردہ الفاظ میں نئی روح ڈالتا ہے۔ ورنہ الفاظ مردہ ہیں۔ جب کوئی ادیب
جب کوئی ادیب، کوئی شاعر، کوئی خطیب کوئی کلمہ استعمال کرتا ہے، کوئی لفظ استعمال کرتا ہے، تو یقیناً وہ اس لفظ کو، اس کلمے کو ایک نیا وجود عطا کرتا ہے۔ اسی لیے بڑے ادباء اور شعراء کے کلام میں تہداری پیدا ہوتی ہے۔ غالب کا کلام غالب کے عصر میں، اس کے عہد میں بھی بامعنی تھا، آج بھی بامعنی، چونکہ اس نے جس طرح الفاظ کو استعمال کیا ہے اس میں تہداری ہے۔ یہ تہداری کہاں سے آتی ہے؟ یہ آتی کہاں سے؟ ذہن خالق جتنا قوی ہوگا، ذہن خالق جتنا بالیدہ ہوگا، ذہن خالق جتنا تہدار ہوگا، اس کے ذہن میں جتنے ابعاد معنی کے ہوں گے، اتنے ہی ابعاد معنی اس لفظ میں، اس کلمے میں پائے جائیں گے۔ اسے صرف ڈکشنری دیکھ کر اور عہد کو دیکھ کر نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ استعمال کرنے والے کی ذات کو دیکھ کر معنی کا تعین ہوگا۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ ایک اور بلند تر صلوات پڑھ۔ اتنی بات آپ نے اچھی طرح سمجھ لی کہ صرف ڈکشنری دیکھ کر اور صرف عصر کو دیکھ کر، عہد کو دیکھ کر، زمانے کو دیکھ کر عبارت کی تفہیم نہیں ممکن ہے، جب تک کہ صاحب عبارت کی ذات سامنے نہ ہو، اس کی شخصیت سامنے نہ ہو۔ اسی لیے اسلوب، اسٹائل اور ڈکشن پہ بحث کرنے والے ادیب اور نقاد وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلوب دراصل شخصیت کا نام ہے۔ کسی دو مشہور شاعروں کے درمیان کہیں موازنہ ہو رہا تھا تو کسی نے کہا کہ ان کی کیا بات کرتے ہیں، وہ تو ڈکشنری کے شاعر ہیں، ڈکشن کے شاعر نہیں ہیں۔ صرف الفاظ کو استعمال کرنا بڑی بات نہیں ہے، الفاظ کو ایک خاص جہت کے ساتھ استعمال کرنا کہ جس پر شخصیت کی چھاپ لگ جائے۔ الفاظ سب وہی الفاظ ہیں، مگر کوئی شعر سنتے ہی آپ پکار اٹھتے ہیں یہ غالب کا شعر ہے، یہ اقبال کا شعر ہے۔ الفاظ تو وہی ہیں نا، الفاظ وہی ہیں، وہی الفاظ ہیں، وہی زبان ہے، وہی املا، وہی انشاء، سب کچھ وہی ہے۔ کیا چیز اس پر اضافہ ہو گئی کہ دیکھتے ہی آپ کہتے ہیں یہ غالب کا شعر ہے، یہ اقبال کا شعر ہے، یہ انیس کا شعر ہے۔ اس کا مطلب کہ روح خالق، روح شاعر، روح ادیب اتنی قوی تھی کہ اس نے جب اسے استعمال کیا ہے، اس کو نیا وجود عطا کیا ہے، تو وجود پر اپنی شخصیت کی چھاپ لگا دی۔ یہ بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ ظاہر ہے کہ ملتان میں گفتگو ہو رہی ہے، ملتان ایک بڑا ادبی مرکز بھی ہے، شعری مرکز بھی ہے۔ یہاں اگر آپ حضرات اس نقطے کو اپریشیٹ نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ جب عام اشعار، عام ادب، عام ذخیرہ زبان و ادب کی یہ شان ہے کہ اس میں شخصیت جھلکتی ہے، کہنے والے کی، بولنے والے کی، شعر میں شاعر کی شخصیت آ جاتی ہے، خطاب میں خطیب کی شخصیت آ جاتی ہے، ادب میں ادیب کی شخصیت آ جاتی ہے، تو پھر یہ کلام جو معجزہ ہے خالق متعال کا، یہ قرآن اس کا ہر کلمہ بتاتا ہے کہ یہ کسی خالق جہان کا کلام ہے۔ یہ نہ عام لغت سے یہ سمجھا جا سکتا ہے۔ پھر ذرا سمجھیے گا میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں لے جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں۔
کہاں آپ سب کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ نہ عام ڈکشنری سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، نہ عہد اور زمانہ دیکھ کے کام نکل سکتا ہے، نہ عام نحو و صرف سے بات بن سکتی ہے، نہ علوم بلاغت سے۔ علم صرف میں کوئی کتنا ہی ماہر ہو، علم اشتقاق میں کتنا ماہر ہو، علم نحو میں کتنا ہی ماہر ہو، علم معانی میں کتنا ہی ماہر ہو، علم بیان میں کتنا ہی ماہر ہو، علم بدیع میں کتنا ہی ماہر ہو، جدید اسلوبیات میں کتنا ہی ماہر ہو، یہ تمام چیزیں مل کر بھی قرآن مجید کی تفہیم کا حق ادا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ہمیں کلام کو سمجھنے کے لیے متکلم کی شخصیت کا سراغ درکار ہے۔ کلام کو سمجھنے کے لیے متکلم کی شخصیت کا سراغ درکار ہے۔ الفاظ ڈکشنری سے دیکھ لیں گے، زمانہ سمجھ میں آ جائے گا، لیکن متکلم کی شخصیت کا سراغ کہاں سے ملے گا؟ وہ تو غیب الغیب ہے، وہ تو غیب الغیب ہے، اس کی کنہ ذات تک عقل بشری کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ وہ جسم نہیں رکھتا، وہ زمان و زمانیات سے منزہ ہے، وہ مکان و مکانیات سے منزہ ہے۔ اس کے لیے لفظ سبحان بار بار آتا ہے، سبحان، وہ سبحانہ و تعالی، یہ دو الفاظ اس لیے استعمال ہوتے ہیں کہ اس کا دامن کبریائی، اس کا دامن قدس پاک ہے، پاکیزہ ہے، منزہ ہے، اتنا بلند ہے کہ اس کے دامن کبریائی تک زمانیات و مکانیات کا غبار بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی ذات متعال کا تجسم ممکن نہیں ہے، اس کی ذات متعال کی تشبیہ ممکن نہیں ہے، اس کی ذات متعال کے لیے کوئی پیکر تراشی ممکن نہیں ہے، اس کی ذات متعال کے لیے کوئی تمثیل ممکن نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، وہ ایسی ذات ہے کہ اس کی جیسی کوئی ذات نہیں ہے۔ اس میں کسی کو شبہ تو نہیں ہے، کوئی شبہ تو نہیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے گا۔ اہل توحید کا مجمع ہے نا، اہل توحید کا مجمع ہے نا، اہل قرآن کا مجمع ہے نا۔ قرآن کو آپ اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، ذات گرامی معبود برحق وہ ذات ہے جس کی تشبیہ ممکن نہیں، تمثیل ممکن نہیں، تجسیم ممکن نہیں، پیکر تراشی ممکن نہیں۔ جب یہ سب ممکن نہیں ہے تو اس کے کلام کی تفہیم میں ذات کا سراغ کہاں سے ملے گا؟ کیسے ممکن ہے کہ ذات گرامی حق سبحانہ و تعالیٰ کا سراغ مل جائے؟ یعنی سراغ مل جائے آسان بھی نہیں، اور سراغ نہ ملے اور کام چل جائے یہ بھی ممکن نہیں ہے نا مشکل۔ اسی مشکل سے کامیابی کے ساتھ گزر جانا صراط کو طے کر لینا ہے۔ صراط مستقیم سے گزرنا اسی مسئلے کو حل کر لینا ہے کہ اس کی ذات گرامی کا سراغ مل بھی نہیں سکتا اور سراغ لگانا بھی ہے۔ وہی پرانا شعر پھر یاد آ رہا ہے غالب کا، ملنا تیرا اگر نہیں آساں تو سہل ہے، ملنا تیرا اگر نہیں آساں تو سہل ہے، اگر نہیں آساں تو سہل ہے،
دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں. دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں. اہل توحید کو اس امتحان سے گزرنا ہے. الفاظ کی ایک دوسرے کے ساتھ ترکیب، جملوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ترکیب، سیاق و سباق کلام، یہ سب کچھ عام کلام سے مختلف نظر آتا ہے. قرآن مجید پڑھیے، یہ کتاب ہے مگر دنیا کی ہر کتاب سے جدا. ہر کتاب کا سیاق و سباق کچھ الگ انداز سے ہوتا ہے. ہر کتاب کی تبویب الگ انداز سے ہوتی ہے. ہر کتاب کی تألیف الگ انداز سے ہوتی ہے. ہر کتاب کی تدوین الگ انداز سے ہوتی ہے. ہر کتاب میں موضوع کو برتنے کا اسلوب الگ ہوتا ہے. ہر کتاب میں مقدمات الگ طرح سے پیش کیے جاتے ہیں، نتائج الگ طرح سے اخذ کیے جاتے ہیں. یہ قرآن مجید ہے کہ اس کا اسلوب تمام کتابوں سے مختلف ہے. اس وقت دامن دانش بشری میں جتنی بھی کتابیں زمینی یا آسمانی موجود ہیں ان سب سے مختلف ہے قرآن مجید. جو آسمانی کتابیں ہیں جن میں تحریفات ہو گئیں وہ بھی آپ کے سامنے، بائبل کے نسخے آپ کے سامنے، تورات کے جو نسخے ہمیں پیش کیے جاتے ہیں ہمارے سامنے، زبور کے نسخے ہمارے سامنے، صحائف انبیاء ہمارے سامنے، جو کچھ ہے ہمارے سامنے، ویداز ہمارے سامنے، پران ہمارے سامنے، اسمرتیاں ہمارے سامنے، سب کچھ ہمارے سامنے. ان تمام صحیفوں اور کتابوں کو سامنے رکھیے اور قرآن مجید کو سامنے رکھیے. قرآن مجید بالکل منفرد ہے. یہ بات شروع کہیں سے کرتا ہے، پہنچا کہیں دیتا ہے. جب بات شروع کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ زمینی کا مسئلہ ہے. جب بات ختم ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ عرش تک کا فاصلہ طے ہو گیا. یہ ہے قرآن کی شان اعجاز. البتہ تلاوت شرط ہے. صرف میری زبان سے سن کے واہ واہ سبحان اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، تلاوت شرط ہے. یہ قرآن مجید مائدہ ربانی ہے. مائدہ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں ہم؟ مائدہ کہتے ہیں اس بچھے ہوئے دسترخوان کو جس پر نعمتیں چنی ہوئی ہوں. خالی دسترخوان نہیں، نعمتیں چن دی گئی ہوں، بس تناول کرنے کی دیر ہو. اس دسترخوان کو کہتے ہیں مائدہ. خود قرآن مجید میں سورہ مائدہ موجود ہے اور سورہ مائدہ میں مائدہ الہی کا ذکر موجود ہے. سورہ مائدہ کو مائدہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس میں اس دسترخوان کا تذکرہ موجود ہے جو جناب عیسیٰ نے اپنے حواریین کے اصرار پر دعا فرما کر طلب کیا تھا، اور وہ دسترخوان نعمتوں سے بھرا ہوا دسترخوان، الہی اور بہشتی نعمتوں سے بھرا ہوا دسترخوان نازل ہوا تھا. تو اس مائدے کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں ہے، اس لیے اسے مائدہ کہتے ہیں، سورہ مائدہ. البتہ عام مفسرین کی نظر یہیں تک گئی ہے. عام مفسرین کی نظر یہیں تک گئی ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ابھی پہلے کہہ چکا کہ صرف زمانی اور زمینی حوالوں سے قرآن نہیں سمجھا جا سکتا. ایک واقعہ سامنے آ گیا کہ جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی اپنے حواریین کے اصرار پر، اور آسمان سے ایک خوان نعمت نازل ہوا تھا جس کو مائدہ کہا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ مائدہ کہتے ہیں. عام مفسرین یہی کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اسے سورہ مائدہ کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں صرف غذائے
جسم کا تذکرہ نہیں ہے، خوان نعمت جسمانی ہی کا بیان نہیں ہے، بلکہ اس خوان نعمت روحانی کا بیان موجود ہے کہ جس کے لیے گویا ختم نبوت کا منصب وقف مصطفیٰ کیا گیا تھا۔ توجہ رہے، بات کہاں سے کہاں پہنچ رہی۔ سورہ مائدہ کو صرف سورہ مائدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک دسترخوان کا تذکرہ ہے۔ سورہ مائدہ میں سب سے زیادہ کس چیز کا تذکرہ ہے؟ آج جا کے پڑھیے گا سورہ مبارکہ مائدہ کو، پڑھیے گا شروع سے آخر تک، دیکھیے گا پورے سورے میں کون سا مضمون پھیلا کے بیان کیا گیا ہے۔ آپ سب پڑھیے گا، دیکھیے گا کس مضمون کو گسترش دے کر پھیلا کر بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر میرا یہ جملہ یاد کر لیجئے گا، سورہ مبارکہ مائدہ میں سب سے زیادہ گسترش کے ساتھ جس مضمون کو بیان کیا گیا ہے وہ مضمون ولایت ہے۔ پڑھیے جا کر، دیکھیے سورہ مائدہ میں کیا کتنی تفصیل کے ساتھ مضمون ولایت بیان کیا گیا، موضوع ولایت بیان کیا گیا، کتنی تفصیل کے ساتھ۔ یہ ولایت یہ مائدہ روحانی ہے، یہ ولایت یہ مائدہ روحانی ہے۔ میں نے ابھی ایک جملہ اور کہہ دیا، یوں ہی نہ سمجھیے گا کہ یوں ہی زبان سے نکل گیا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے مقام ختم نبوت کو ذات مبارک مصطفیٰ سے مخصوص کیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ احزاب کی ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ کبھی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ مطالب گزارش نہیں کر پاتا۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجیے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجیے۔ سورہ مبارکہ احزاب کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ بات یہاں سے شروع ہو رہی، یہاں سے بات شروع ہو رہی، تو ایسے ہی لگتا ہے نا کہ یہاں سے شجر نسب کا بیان ہو رہا ہے، خونی رشتوں کا، سببی رشتوں کا، نسبی رشتوں کا بیان ہو رہا ہے کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اس کے بعد ایک دم ایک الہی رشتے کا بیان ہو گیا، وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ، مگر یہ کہ محمد صرف اللہ کے رسول ہیں۔ محمد کے تمام زمینی اور زمانی رشتوں کو منقطع کر دیا گیا۔ محمد کے تمام زمینی اور زمانی رشتوں کو منقطع کر دیا گیا۔ وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، تمہارے مردوں میں سے محمد کسی کے باپ نہیں۔ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ، مگر یہ ہیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول۔ الہی رشتے کا بیان کر دیا گیا۔ زمین سے بات چلی تھی، عرش تک پہنچ گئی۔ آپ کی ذات گرامی کے زمینی اور زمانی رشتوں کی نفی کر دی گئی۔ یہ نفی کس اعتبار سے کی گئی؟ بہرحال رسول کسی کے بیٹے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے بیٹے ہیں۔ بہرحال رسول کسی کے بھتیجے ہیں، بہرحال رسول کے اور رشتوں کا سلسلہ موجود ہے۔
مگر کیوں ایسا کیا گیا کہ رسول اکرم کے ان تمام زمینی اور زمانی رشتوں کو یہاں پر اس کی نفی کی گئی اور صرف ایک رشتے کا اعلان کیا گیا، ولیکن رسول اللہ، یہ محمد صرف اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری جگہ بھی قرآن مجید میں یہ انداز اختیار کیا گیا ہے، وما محمد الا رسول، اور محمد کچھ نہیں ہے مگر رسول۔ یہ انداز کسی اور رسول کے لیے اختیار نہیں کیا گیا ہے قرآن مجید میں، یہ انداز کسی کے لیے نہیں۔ اب یہ عام ہمارا جو ادبی اسلوب ہے، عربی گرامر بھی جنہوں نے پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ جب بات نفی و اثبات کے پیرائے میں کہی جائے تو اس سے استفادہ مفہوم حصر کا ہوتا ہے۔ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے مگر رسول۔ پہلے نفی کی گئی پھر اثبات کیا گیا، پہلے نفی کی گئی پھر اثبات کیا گیا، بہت سی چیزوں کی نفی کی گئی، کسی ایک بات کا اثبات کیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس ایک حقیقت کو بطور انحصار بیان کیا جا رہا ہے، یعنی گویا کہا جا رہا ہے رسالت کی حقیقت محمد میں۔ ذات محمد منحصر ہے حقیقت رسالت کے ساتھ، اور حقیقت رسالت منحصر ہے ذات گرامی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عظمت مقام ختم نبوت اور صاحب ختم نبوت کو سمجھنا مسلمانوں پر فرض عین ہے۔ جب تک یہ نہیں سمجھیں گے انجام بخیر نہیں ہوگا، نہ مبدأ سے رشتہ قائم ہوگا اور نہ معاد سے، نہ اللہ سے رشتہ استوار ہوگا نہ آخرت سنور پائے گی، چونکہ دونوں کو سنوارنے والی ذات ایک ہے درمیان میں۔ اللہ کا سراغ ڈھونڈنے چلے تھے نا، قرآن مجید سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ اللہ کا سراغ نہ ملے۔ یہ سراغ ملے گا کس سے؟ جس کی زبان مبارک سے قرآن پہنچا ہے ہم تک، اسی کی ذات گرامی سے سراغ ملے گا نا، جس نے قال اللہ سنایا ہمیں، اور جس نے بتایا کہ دیکھو یہ آیت یہ قال اللہ ہے اور یہ حدیث ہے یہ میرا قول ہے۔ ہم کو کتنا اعتبار ہے اس ذات گرامی پر، ایک ہی زبان سے نکلنے والے دو جملے، اسی کی شہادت پر ہم نے ایک جملے کو قرآن سمجھا، دوسرے کو حدیث سمجھا۔ مسلمانوں کے پاس کوئی اور دلیل ہے؟ مسلمانوں کے پاس کوئی اور وسیلہ ہے، کوئی اور ذریعہ ہے، کوئی اور محک ہے، کوئی اور کسوٹی ہے جس پر سمجھا جا سکے یہ قرآن ہے یہ حدیث، سوائے شہادت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے کہہ دیا یہ قرآن ہے تو وہ ہمارے لیے قرآن ہے، یہ حدیث ہے تو وہ ہمارے لیے حدیث ہے۔ اتنا اعتبار پیغمبر پر اگر مسلمان کو ہے تو پھر اب کہیں کسی کو کسی معاملے میں شک کے اظہار کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مقام ختمی مرتبت کو سمجھنا ضروری ہے، ذات گرامی پیغمبر کو سمجھنا ضروری ہے، آپ کے فضائل کو سمجھنا ضروری ہے، آپ کے مناقب کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے مگر رسول۔ یہاں کہتا ہے وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں
مگر یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین. مسئلہ ختم نبوت دنیا میں بعض حضرات کے لیے پیچیدہ مسئلہ بنا ہوا ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. بعض حضرات کے لیے پیچیدہ مسئلہ بنا ہوا ہے. بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت کی تفسیر کیسے کی جائے، بعض حضرات سوچتے ہیں ختم نبوت کی حفاظت کیسے کی جائے. ہمارے لیے نہ ختم نبوت کی توجیہ و تفسیر مشکل مسئلہ ہے، نہ ختم نبوت کی حفاظت مشکل مسئلہ ہے، اس لیے کہ ختم نبوت ہماری مرہون منت نہیں ہے. ختم نبوت اپنی حفاظت کے لیے ہماری محتاج نہیں ہے. ختم نبوت کی حفاظت کے ضمانت دار جو تھے وہ حق نے خود مصطفیٰ کو عطا کر دی. ختم نبوت سے متعلق ایک جملہ پہلے کہہ چکا ہوں، اسے اجازت دیجیے کہ دہرا دوں آپ کے سامنے. ختم نبوت منحصر ہے ذات بابرکت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اس لیے کہ اصل نبوت منحصر ہے انہی کی ذات میں. جوہر نبوت منحصر ہے ذات محمد میں. ان کے علاوہ جتنے نبی ہیں وہ ان کی نبوت کا ترشح ہیں. اگر پیشانی آدم میں اور صلب آدم میں نور مبارک مصطفی نہ ہوتا تو کیا آدم نبی ہو جاتے؟ اگر صلب مبارک جناب نوح میں نور مصطفی ودیعت نہ ہوتا امانت کے طور پر تو کیا جناب نوح نبی ہو جاتے؟ اصل نبوت منحصر ہے ذات محمد میں، اسی طرح جس طرح الوہیت منحصر ہے ذات حق. جس طرح حقیقت الوہیت، جس طرح خالقیت، جس طرح ربوبیت، جس طرح معبودیت، جس طرح الوہیت منحصر ہے ذات اللہ سبحانہ و تعالی میں، اسی طرح حقیقت نبوت و رسالت منحصر ہے محمد بن عبداللہ کی ذات. اس لیے انہی سے نبوت شروع ہوئی ہے، انہی پہ نبوت ختم ہوگی، نہ کسی اور سے شروع ہوئی ہے نہ کسی اور پہ ختم ہوگی. آدم کو پہلا نبی سمجھتے ہیں، جبکہ پیغمبر فرما رہے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. میں اس وقت نبی تھا. کنت نبیا معمولی، میں اس وقت نبی تھا. یہ نبی بنائے کب گئے یہ تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا. یہ کہہ رہے ہیں میں اس وقت نبوت پہ فائز تھا. یہاں پر اپنی عادت کے مطابق ایک بوجھل سا فلسفیانہ مسئلہ چھیڑ دوں. فلسفے میں خلق و جعل کی بحث ہوتی ہے. خلق یعنی تخلیق کرنا، جعل یعنی بنانا. جیم عین لام جعل، یہ اردو کا جعل نہیں ہے، یہ اردو کی جعل سازی نہیں ہے. جعل یعنی بنانا. جعل ہی سے جعل یجعل، بناتا ہے، بنائے گا، بنایا.
اسی سے اس میں فاعل ہے جاعل. کچھ یاد آیا کہیں لفظ جاعل سماعت سے ٹکرایا ہے کہیں؟ یاد ہے ماشاءاللہ یاد ہے. حق سبحانہ و تعالی نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. یہاں پر بھی بڑی بحث ہے کہ جاعل اسم فاعل ہے. اسم فاعل کیوں استعمال کیا اللہ نے، فعل کیوں نہیں استعمال کیا؟ توجہ ہے. دیکھیں نا، جب بات علمی موازین پر ہوتی ہے، جب علمی معیاروں پہ بات ہوتی ہے، علمی اصولوں پر بات ہوتی ہے، تو پھر بات ہوتی ہے. جملہ کوئی بنانا کسی کے لیے آسان ہوگا، ہمارے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہے. سوچنا پڑتا ہے یہاں فعل اسم استعمال کریں، جملے کو جملے فعلیہ کے قالب میں رکھیں، جملے اسمیہ کے قالب میں رکھیں. عربی میں جملے اسمیہ قوت کے اعتبار سے جملے فعلیہ سے زیادہ قوی ہوتا ہے، چونکہ جملے اسمیہ میں تاکید کا مفہوم جملے فعلیہ سے زیادہ ہوتا ہے. یہ سب علمی بحثیں، ان بحثوں سے گزرے بغیر قرآن مجید نہیں سمجھا جا سکتا. یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیا اور کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیا اور حکم بیان کرنا شروع کر دیا. ترجمہ پڑھ کے اجتہاد شروع ہو گیا. ترجمہ پڑھ کے اجتہاد نہیں ہوتا. ترجمے پڑھ کر اجتہاد نہیں ہوتا. ترجمے پڑھ کر بیان حکم نہ کیجئے. لفظ فتویٰ کے معنی سمجھتے ہیں؟ فتویٰ کے معنی ہے بیان حکم، نہ کہ جعل حکم. فتویٰ کے معنی حکم بنانا نہیں ہے، حکم کا بیان کرنا ہے. حکم حق تعالیٰ کا ہے، حکم شارع مقدس کا ہے. ایک مجتہد کا کام ہوتا ہے بیان حکم، اس حکم کو بیان کرنا. بیان کرنے میں بھی شرط یہ ہے کہ حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے من افتا بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. سب کے لیے ہے یہ بیان. جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جو بھی ہو، جس مسلک سے بھی ہو، جس فرقے سے بھی ہو، جس مذہب سے بھی ہو، اگر بغیر علم فتویٰ دے رہا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. حلال کو حرام کہہ رہا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. واجب کو مستحب کہہ رہا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. مستحب کو واجب کہہ رہا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. غیر واجب کو واجب کہہ رہا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. بیان حکم دلیل چاہتا ہے. نحن ابناء الدلیل، ہم فرزندان دلیل ہیں. ہم فرزندان دلیل ہیں. دلیل چاہیے. دلیل کیا؟ علم. علم کون سا علم؟ قال اللہ قال رسول اللہ. حکم شرعی کا بیان کیا چاہتا ہے؟ قال اللہ قال رسول اللہ. جب تک قال اللہ اور قال رسول اللہ کے مضبوط حوالے نہ ہو اس وقت تک کوئی فتویٰ دے دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. زبان پر کچھ بھی کسی کا بھی نام لیتا رہے. علم شرط ہے. علم شرط ہے. بغیر علم فتویٰ دیا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے کہ محمد و آل محمد عادل ہیں، خوشامد پسند نہیں ہیں. ہمارا رب اللہ ملک ہے، حی ہے، قیوم، قدوس ہے، سبحان ہے، تبارک و تعالی.
وہ بھی عدالت شعار ہے، عدالت پسند ہے. اس نے اپنی توحید سکھائی اس لیے کہ بندے عدالت پر گامزن رہیں. اس مرتبہ پہلی محرم سے لے کر 10ویں محرم تک مسلسل میں گزارش کرتا رہا ہوں، عدالت اجتماعی، عدل اجتماعی کے تقاضے اور اسلام. توحید سکھائی اس لیے کہ ہم عادل ہو جائیں، ورنہ وہ ہماری طرف سے اعتراف توحید کا محتاج نہیں ہے. ہمارے لا الہ الا اللہ کہنے سے خدا کو، اس کی ذات مبارک کو کیا بالیدگی نصیب ہوگی. ہم کسی شاعر کی تعریف کرتے ہیں، آپ بڑے منفرد شاعر ہیں، تو کیا وہ بالیدہ ہوتا ہے شاعر؟ ایسے ہی ہم اللہ سے پروردگار تو یکتا ہے، یگانہ ہے، ہم نے جیسے ہی کہا یکتا یگانہ ہے، وہ بالیدہ ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. خدا ہمارے لا الہ الا اللہ کہنے کا محتاج نہیں ہے. کوئی شرک بھی کرے، پھر سمجھ لیجئے اس مسئلے کو. ہمارے بہت سے مسلمان ذرا ذرا سی بات میں شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کسی کا احترام کیا، احتراماً کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں شرک ہو گیا. محبت میں کسی چیز کو بوسہ دے دیا کہ شرک ہو گیا. سنیے غور سے سنیے. یہ پوری کائنات مل کے بھی کسی چیز کو شریک باری تعالیٰ بنانا چاہے تو بنا نہیں سکتی. یہ پوری کائنات، میں کہہ رہا ہوں پوری کائنات، جن سے توقع نہیں ہے کہ اللہ کا ساتھ چھوڑیں گے، ان کو بھی ملا لینے کی کوشش کر لیجئے. فرشتے، ملائکہ، حمال ملین عرش، نعوذ باللہ، یہ سب مل کر، پوری کائنات مل کر کسی کو چاہے کہ وہ شریک باری تعالیٰ بن جائے، تو کسی شے میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ شریک باری تعالیٰ بن سکے. یعنی ذات حق کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ کوئی اس کا شریک بن جائے گا. اس کے ملک کو، اس کے اقتدار کو کوئی زوال نہیں ہے. پوری کائنات کافر ہو جائے، پوری کائنات مشرک ہو جائے، رب اکبر جو صاحب ارادہ کن فیکونی ہے، وہ اپنی چشم عنایت ہٹا لے گا، یہ کائنات رہ ہی نہیں جائے گی، نابود ہو جائے گی، دوسری کائنات وجود میں آ جائے گی. دوسری کائنات وجود میں آ جائے گی، یہ کائنات نابود ہو جائے گی. اگر یہ پوری کائنات شرک میں مبتلا ہو جائے، اگر یہ پوری کائنات کفر میں مبتلا ہو جائے، چشم عنایت ہماری طرف سے ہٹی اور ہم نابود ہوئے، دوسری خلقت وجود میں آ جائے گی. یعنی اس کے ملک کو کوئی زوال نہیں ہے، اس کے اقتدار کو کوئی زوال نہیں ہے. مخالف سے ڈرتا وہ ہے جس کے اقتدار کو زوال ہو. آپ کا ملک ہے، میں آپ کا مہمان ہوں تو کچھ کھل کے بول سکتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے. آپ کا ملک ہے. پہلے عشرے میں تو لحاظ کرتا رہا ہوں، لیکن کب تک لحاظ کروں گا؟ جب میزبان زیادہ بے تکلف ہو جائے اور مہمان زیادہ بے تکلف ہو جائے اور مہمانی و میزبانی کا عرصہ ذرا بڑھتا چلا جائے تو بے تکلفی بڑھتی چلی جاتی ہے. آپ کے ملک میں جو سا بھی نظام ہو، جمہوری نظام ہو یا فوجی نظام ہو، کوئی فوجی ڈکٹیٹرشپ ہو یا جمہوری نظام ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو یا جناب والا کوئی جنرل صاحب ہو، سب کو دھڑکا لگا رہتا ہے، سب کو خطرہ لگا رہتا ہے. مجھے شعر یاد آتا ہے مرحوم پروفیسر اعزاز افضل کا. وہ فرما گئے ہیں کہ زمین کی طرح مبتلا ہیں سب اپنے اندر کے زلزلے میں.
زمین کی طرح مبتلا ہیں، سب اپنے اندر کے زلزلے میں پہاڑ کے دل میں جا چھپو گے تو اس میں بھی تھر تھری ملے گی۔ ہر ایک کو خطرہ لگا رہتا ہے۔ کس چیز کا خطرہ؟ کہیں ملک کے عوام برہم نہ ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ کل ہمارا اقتدار نہیں رہ جائے گا، ہے نا؟ اللہ سبحانہ و تعالی کو اس پر قیاس نہ کیجئے۔ پوری کائنات کافر ہو جائے، کائنات نابود ہوگی، ذات حق نابود نہیں ہوگی۔ پوری کائنات مشرک ہو جائے، نعوذ باللہ شرک میں مبتلا ہو جائے، ذات حق کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ ازلی اور ابدی حقیقت ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ اس نے شرک سے منع صرف اس لیے کیا چونکہ شرک ظلم ہے۔ اسے اپنی ذات کا خطرہ نہیں ہے، خطرہ یہ کہ تم اگر شرک کے عادی ہو جاؤ گے تو ظلم کے خوگر ہو جاؤ گے، کا فطور سامنے آئے گا۔ تمہاری بدذوقی سامنے آئے گی، نقصان ہر حال میں تمہارا ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو نہ ہمارے لا الہ الا اللہ کہنے سے وہ بالیدہ ہوتا ہے، نہ ہمارے شرک سے وہ خطرہ محسوس کرتا ہے، نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ پھر بھی اس نے اگر ہمیں توحید سکھائی ہے تو صرف اس لیے کہ قیام عادل ہو، ہم عادلانہ روش رکھیں۔ پروردگار خوشامد پسند نہیں ہے، پروردگار خوشامد نہیں ہے۔ جو شان پروردگار کی ہے وہی اس کے رسول کی ہے، جو شان اس کے رسول کی ہے وہی اس کے ولی کی ہے۔ نہ اللہ خوشامد پسند ہے، نہ رسول خوشامد پسند، نہ امام اور ولی خوشامد پسند ہے۔ جو ہے اسے وہ کہو، خدا کو خدا کہو، رسول کو رسول کہو، امام کو امام کہو۔ اس سے ذرا سا بھی اپنے اظہار ارادت و عقیدت میں طغیانی سے کام لیا نقصان تمہارا ہوگا۔ یہ نہ سمجھو کہ جتنا اچھا ہم قصیدہ پڑھیں گے اتنا زیادہ انعام ملے گا، جتنی اچھی ہم خطابت کریں گے اتنا اچھا انعام ملے گا۔ نہیں، خطابت ہو حد کے اندر، شاعری ہو آداب کے ساتھ، قصیدہ کہا جائے مگر امام کو امام کہا جائے، امام کو خدا نہ کہا جائے۔ رسول کو رسول کہا جائے، رسول کو خدا نہ کہا جائے۔ مومن و مسلم ہونا ہمارے لیے فخر کی بات ہے، نصیری ہونا فخر کی بات نہیں ہے۔ سنیے، بات آ گئی ہے تو کہہ دوں، حالانکہ وقت چلا گیا، گزر گیا۔ سنیے، ہمارے بعض خطباء، بعض شعراء بہت خوش ہوتے ہیں، نصیری بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ معلوم بھی ہے نصیری مذہب کیا ہے، معلوم بھی ہے، پڑھتے لکھتے بھی ہیں۔ بے پڑھے لکھے بڑی شاعری بھی وجود میں نہیں آتی۔ شاعری تکبندی کا نام نہیں ہے، خطابت زباں درازی کا نام نہیں ہے۔ شاعری تکبندی کا نام نہیں۔ خواجہ حیدر علی آتش لکھنوی کہہ گئے ہیں، شاعری کھیل نہیں ہے جسے بچے کھیلیں۔ شاعری تکبندی کا نام ہے، نہ خطابت دراز نفسی کا نام ہے، نہ خطابت زباں درازی کا نام ہے۔ ہر چیز فن ہے، ہر چیز علم چاہتی ہے، مطالعہ چاہتی ہے، اعتکاف فکری چاہتی ہے، دل سوزی اور جان سوزی چاہتی ہے، فکری ریاض درکار ہے۔ ہمارے استاد شعر و ادب حضرت علامہ جمیل مظہری، ان کے استاد تھے حضرت علامہ رضا علی وحشت کلکتوی۔ جو لوگ ادب کا ذوق رکھتے ہیں، سبھی ماشاءاللہ رکھتے ہیں، مگر میرے سامنے تو یہاں شاکر حسین شاکر صاحب تشریف فرمائیں، بار بار نظر انہی پہ جا کے ٹھہرتی ہے۔ اب اسے میری ان کی ذاتی الفت بھی کہہ سکتے ہیں آپ، مگر بہرحال
جو لوگ ادب کا ذوق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اپنے دور میں علامہ رضا علی وحشت بہت بڑے استاد فن تھے. ان کا دیوان فارسی زبان میں بھی موجود ہے، اردو زبان میں بھی موجود ہے. جب ان کا کلام چھپا ہے دیوان 1910 میں، اس وقت علامہ اقبال نے انہیں داد دی، مولانا الطاف حسین حالی نے انہیں داد دی، شمس العلماء مولانا محمد حسین آزاد نے انہیں داد دی. جتنے اعلام ادب تھے، جتنے بزرگان شعر تھے، جتنے بزرگان فن تھے، سب نے ان کا لوہا مانا فن میں. اس کے باوجود ان کا ایک مقطع ہے، اور وہ مقطع میں اکثر اپنے دوستوں کو سناتا رہتا ہوں. کہتے ہیں ریاض طبع فروغ طبع خدا داد اگرچہ تھا وحشت. فروغ طبع خدا داد اگرچہ تھا وحشت، ریاض کم نہ کیا ہم نے کسب فن کے لیے. کسب فن درکار ہے. فروغ طبع خدا داد ہوتا ہے. ہر پیدا ہونے والا بچہ متوازن فطرت لے کے پیدا ہوتا ہے. یعنی ہر پیدا ہونے والا بچہ ایک اچھا شاعر ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ ایک اچھا خطیب ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ ایک اچھا محقق ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنی فطرت کے تقاضے کے تحت ایک مجتہد ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنی فطرت کے تقاضے کے تحت ایک سائنٹسٹ ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ ایک فلسفی ہوتا ہے. لیکن بڑے ہونے کے بعد مکتب و مدرسے کے مراحل سے گزرنے کے ساتھ جب طبیعت ایک خاص رجحان پیدا کر لیتی ہے تو اس کے بعد کسب فن درکار ہے. یعنی اس آئینہ فطرت جلا درکار ہے، اس کے لیے سائقل درکار ہے. تو شاعری بھی تک بندی نہیں ہے، اور خطابت بھی درازی کا نام نہیں. علم شرط ہے. علم جب تک کہ علم کی روشنی میں شاعری وجود میں نہیں آئے گی اس وقت تک بڑی شاعری وجود میں نہیں آ سکتی. علامہ اقبال بڑے شاعر ہیں، بلکہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اس دنیا میں آخری سب سے بڑا شاعر ہے اقبال. اس کے بعد کوئی اتنا بڑا شاعر نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا، اس لیے کہ عہد شاعری کا ختم ہو گیا. اب شاعری کا دور نہیں رہ گیا. شاعری جو لوگ کر رہے ہیں مگر عہد شاعری کا ختم ہو گیا. آخری بڑا شاعر دنیا کا اقبال ہے. یوں ہی بڑا ہو گیا، یوں ہی بڑا ہو گیا اقبال. کتنا علم تھا اقبال کے پاس. شعر کا مجموعہ بعد میں چھپا ہے، علم الاقتصاد میں کتاب پہلے چھپی ہے. 1903 میں علامہ اقبال کے قلم سے پہلے اکنامکس میں علم الاقتصاد میں کتاب چھپی ہے. 1905 میں بانگ درا کا پہلا حصہ شائع ہوا. غور فرمایا آپ نے. پھر علامہ اقبال نے کس قدر قرآن مجید سے اقتباس کیا، اور قرآن مجید سے یوں ہی اقتباس نہیں کیا، آزادانہ قرآن مجید کو نہیں پڑھا ہے اقبال نے. اقبال کا یہ اعلان کوئی بھی فراموش نہ کرے کہ اقبال نے کہا رمز قرآن از حسین آموختیم. ہم نے قرآن کا سراغ تو حسین کی ذات سے حاصل کیا ہے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. قرآن کا سراغ اقبال نے ذات گرامی حسین. خود اقبال کا اعلان رمز قرآن از حسین آموختی. یہ اقبال ہیں، یہ اقبال. بہرحال درمیان آ گئی تھی کہ ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، اسے علمی موازین پر کرنا ہے. علمی موازین، پہلے علمی اصول سامنے ہونے چاہیے. کسی جملے میں فعل کہاں استعمال ہوگا، کسی اسم کہاں استعمال ہوگا، علم درکار ہے. پروردگار عالم نے اگر کہیں جاعل کا لفظ استعمال کیا، یاد ہے نا بات کہاں سے چلی تھی؟ اگر کہیں جاعل کا لفظ استعمال کیا تو کیوں کیا؟ جعلا یا اجعلو کیوں نہیں کہا؟ بات وہاں سے چلی تھی. یہ بحث آئے گی کل و پرسوں انشاءاللہ. اب چھڑ گئی ہے تو آگے بڑھتی رہے گی. بات میں کہہ رہا تھا کہ یہ جعل جو لفظ ہے لغت سے آ کر ابھی فلسفے میں آ جائیے. فلسفے میں جعل یعنی بنانا. جعل کے دو قسمیں جعل کی بتائی گئی ہیں. ایک ہے جعل بسیط،
ایک ہے جعل مرکب. جعل بسیط کیا ہے؟ پروردگار عالم ایک اپنے ارادہ کن فیکونی سے کسی شے کو بناتا ہے، ایک ارادے سے بناتا ہے، وہ جو کچھ بن جاتی ہے وہ جعل بسیط ہے. یعنی یہ نہیں کہ پہلے کچھ بنایا اور اس کے بعد اس کچھ کو کچھ اور بنایا. یہ جو دو مرحلوں میں بنایا یہ ہے جعل مرکب. اچھی طرح جعل مرکب کی بات کر رہا ہوں، جہل مرکب کی نہیں. کسی چیز کو بنایا پھر اس چیز کو کچھ کا کچھ بنا دیا. جعل مرکب جب دو مرحلے میں بنا، اور جب ایک ہی مرحلے جو بنانا ہے بنا دیا، جو بنانا ہے بنا دیا، تو یہ ہے جعل بسیط. واضح ہے؟ واضح ہے. پروردگار عالم نے، یہ ابن سینا کا فلسفہ پڑھ لیجئے، فارابی کا فلسفہ پڑھ لیجئے، اس سے پہلے یونانی فلسفے میں بھی یہ بحث موجود ہے. ارسطو کے ہاں، ارسٹوٹل کی فلسفی جو لوگ پڑھتے ہیں وہاں بھی یہ بحث ملے گی. انگریزی الفاظ میں ملے گی، میں عربی الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. حق سبحانہ و تعالی چونکہ عالم بھی ہے، قادر بھی، علیم بھی ہے، قدیر بھی، وہ ہر شے کا پورا علم رکھنے والا ہے، ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. وہ حکیم بھی ہے، ہر شے کی پوری حکمت کا مالک و مختار ہے. وہ عزیز بھی ہے، یعنی ہر شے پر پورا اقتدار رکھنے والا ہے. اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے کچھ بنائے پھر کچھ اور بنائے. چونکہ علم و اقتدار سب کچھ ہے، اس لیے جب جو چیز بنانا چاہتا ہے ایک حرف کن سے بنا دیتا ہے. اس نے جب محمد کو بنایا تو پہلے محمد اور بعد میں نبی نہیں بنایا. اس نے جب نور مصطفی کو بنایا، حقیقت محمدیہ کو بنایا، تو اسے نبوت کے ساتھ بنایا. یعنی حقیقت نبوت ذات و خمیر ذات مصطفیٰ ہے. نبوت یعنی محمد یعنی نبوت. نبوت شروع ہوگی تو محمد سے، نبوت ختم ہوگی تو محمد پر. اس لیے محمد خاتم النبیین. اسی لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ میں کب نبی بنایا گیا، یہ بتایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان. کون کہتا ہے کہ ہمارا مجمع محمد کے فضائل پہ واہ نہیں کرتا؟ کون؟ ہم سے زیادہ محمد عربی سے کرنے والا کون ہوگا؟ ہم سے زیادہ کون ہوگا؟ اس لیے کہ ہمیں محمد سے عشق کرنا علی نے سکھایا ہے.